الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Surely we have given you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Therefore pray to your Lord and make a sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Surely your enemy is the one who shall be without posterity. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إله يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إله يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إله يمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سورة المباركة الفاتحة. تیری ذرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں چھوڑی سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے،
شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفيعنا أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يا رب الزهراء بحق زهراء اسف صدر زهراء بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة حضران محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ اس مجلس کو اس عزا کی محفل کو شروع کرنے سے پہلے کیونکہ ہم یہاں سے روحانی غذا تو لے کر جاتے ہی ہیں، روحانی نسخے تو لے کر جاتے ہی ہیں، مگر یہ ایک کوشش ہماری اور سے ہے کہ یہاں سے اہل البیت کے ہی در سے اہل البیت کے ہی پیغام سے اپنے عزیز سامعین کو ہم ایک ایسا طبی نسخہ دیں کہ جو ان کی ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کے لیے ہیلتھ بینیفٹس کو دے۔ تو آج کا ہمارا طبی نسخہ یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام ہمارے اور آپ کے 8ویں امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نہانے سے ہیڈ ایک یعنی درد سر درد کا پرابلم ہوتا ہے نہانے سے، تو اسے چاہیے کہ نہانے سے پہلے 5 گھونٹ 5 سپس گرم پانی کو پی لے، نہانے سے پہلے 5 گھونٹ گرم پانی کو پیے تو انشاءاللہ اس سے نہانے کے بعد ہیڈ ایک یعنی سر کے درد کی پرابلم نہیں ہوگی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس خداوند یکتا کے لیے کہ جس نے اس تمام کائنات کو خلق کیا اور وہ اس پوری کائنات کا واحد خالق ہے۔ تعریف اس خداوند متعال کو زیب دیتی ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا فرش بچھایا اور اس کے درمیان انسان، جانور، ندیاں، ہوائیں، پہاڑ اور نہ جانے کتنی مخلوقوں کو خلق کیا۔ نہ صرف یہ کہ خلق کیا بلکہ بہترین انداز سے خلق کیا، اور نہ صرف یہ کہ خلق کر کے چھوڑ دیا بلکہ اپنی ہر ایک مخلوق کو ایک بہترین نظام کے تحت چلا رہا ہے، اور ایسا نظام نہ جس میں بھول ہوتی ہے نہ کوئی چوک ہوتی ہے۔ تعریف اس خداوند متعال کی کہ جس نے اپنی تمام مخلوقوں میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر چھوڑ دیا بلکہ اشرف المخلوقات بنے رہنے کے لیے اسلام جیسے خوبصورت دین کی تعلیم دی، اور اس دین کو سکھانے کے لیے 1,24,000 ائمہ کے سلسلے کو چلایا، اور ایک بہترین کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جو تا قیامت ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وہی خداوند متعال جس نے ہمیں 1,24,000 انبیاء عطا کیے اور انبیاءوں کے سلسلے کے بعد 12 امام کے سلسلے کو چلایا، وہی خداوند متعال اپنے قرآن جیسی، فرقان جیسی، حمید جیسی بہترین کتاب میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 verse number 74. And those who say, Our Lord, grant us from among our wives and offsprings comfort to our eyes, and make us an example for the righteous. اسی قرآن میں پھر خداوند عالم سورہ روم، سورہ نمبر 30 verse number 21، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان سے تمہارے لیے ہم سفر کو، کف کو خلق کیا تاکہ تم اس میں سکون کو پاؤ۔ اسی قرآن میں خداوند عالم سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 verse number 187، خدا فرماتا ہے and they are your garments and you are their garments، کہ وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تو عزیزان محترم، کیوں خداوند عالم قرآن مجید جیسی کتاب کہ جس میں انسان کے لیے بہترین ہدایت ہے، اس کتاب میں بار بار ازدواج یعنی نکاح کے رشتے کو ڈسکس کر رہا ہے؟ کیوں خداوند عالم قرآن میں اتنا زیادہ ایمفسس دے رہا ہے شادی کے رشتے پر؟ کیوں یہ 3 آیتیں ہمیں ملتی ہے جو ہمارے ذہن کو عقد کے رشتے کے لیے، نکاح کے لیے توجہ کی طرف لے جاتی ہے؟ عزیزان محترم، جس بی بی کی مجلس آج ہم کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی، جس بی بی کے آج ہم غم کو منانے کے لیے، ایام کو منانے کے لیے یہاں پر جمع ہے، اس بی بی کی زندگی سے ہمیں کچھ بہترین کردار کو نبھانے کے اگزامپل ملتے ہیں۔ جیسے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بی بی بیٹی ہے تو بہترین بیٹی ہے، جب بی بی زوجہ ہے تو بہترین زوجہ ہے، جب بی بی ماں ہے تو بہترین ماں ہے، جب بی بی کسی بھی رشتے کو انجام دیتی ہے اپنی زندگی میں تو وہ ہمارے لیے مثال قائم کر رہی ہے، اور عورتوں کی زندگی کے لیے، عورتوں کو اپنی زندگی کس طرح سے جینی ہے اس کے لیے بی بی ہماری رول ماڈل ہے۔ تو آج ہم اپنی مجلس اسی بی بی کی زندگی سے ایک رشتے کو، ایک ایگزامپل جو بی بی نے سیٹ کیا ہے اس کے ڈسکشن پہ ہم اپنے آج کے مجلس کے ٹاپک کو رکھتے ہیں۔ وہ ہے کوالٹیز آف اے گڈ وائف ان دا لائٹ آف بی بی فاطمہ الزہرا's لائف۔ عزیزان محترم، کیوں اسلام نے اتنا زیادہ نکاح کے لیے، شادی کے لیے، ازدواج کے لیے امپورٹنس کو رکھا ہے؟ کیوں اسے اتنا زیادہ امپورٹنٹ بتایا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا نصف ایمان سلامت ہو گیا؟
آج کے دور میں ہمارے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا. تو جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان سلامت ہو گیا. یعنی ہمیں سوچنا ہے کہ کیا اتنی زیادہ بینیفٹس ہمیں اس رشتے سے ملتے ہیں کہ آدھا ایمان سلامت ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، ہم آج کے کرنٹ ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نکاح سے، شادی سے یا یہ رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے ہیں، اپنے دامن کو بچا رہے ہیں. جیسے کہ ایک ریسرچ کے مطابق یو ایس کا میرج ریٹ پچھلے 25 ایئرز میں 60% ڈکلائن ہوا ہے. یعنی میجورٹی لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کرے، فیملی لائف کو جیے. وہ بس چاہتے ہیں کہ اپنے کریئر پہ فوکس کرے، اپنی لائف کو انجوائے کرے. تو کیوں عزیزان محترم؟ اور ہمارے لیے آج یہ فکر کا موضوع اس لیے بن گیا ہے کیونکہ ہماری کمیونٹی میں، ہمارے عالم شیعہ میں، ہمارے عالم تشیع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی سے اپنا دامن بچا رہے ہیں. جبکہ شادی کو خدا نے اتنا بیوٹیفل رشتہ بتایا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تم میں سے ہی اسپاؤسز کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں کمفرٹ، ٹرانکولیٹی کے احساس، سکون کے احساس کو پاؤ. عزیزان محترم، یہ جو اتنا زیادہ میرج کو اسکیری دکھایا جا رہا ہے یا شادی کے رشتے سے جو جوان اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہم نے شادی کے فیس کو، شادی کو اس طرح سے دکھایا ہے یا اس طرح سے بنایا ہے جیسا اسلام نے بالکل نہیں بیان کیا. انشاءاللہ آج کے مجلس میں ہم کمپیئر کریں گے کہ اسلام نے شادی کو کتنا خوبصورت بتایا تھا، کتنا اس رشتے میں برکت کو دیا تھا، اور آج ہم نے اس شادی کو کیسا بنا دیا ہے. سب سے پہلے کیوں شادی کا اتنا زیادہ امپورٹنس اسلام میں بتایا گیا؟ واٹ از دا امپورٹنس آف گیٹنگ میرڈ؟ واٹ از دا پرپز آف میرج؟ سب سے پہلا پیس اینڈ ٹرانکولیٹی. عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام، جو کہ ہمارے لیے ایک اسپاؤس کے، ایک کپل کے رول ماڈل ہے، ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کتنا بہترین انداز سے بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے اس ازدواج کے رشتے کو نبھایا. کہ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ امام علی فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جب میں ان کی طرف نظر کرتا ہوں تو میرے سارے پین، میرے سارے گریف اور میرے سارے سوروز ایک سکون میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہمارے لیے ہمارے ہسبینڈ ایسا کلیم کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام نے یہ بتایا تھا کہ ایسے بنو کہ اپنے اسپاؤس کے لیے باعث سکون بنو، اور ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے اسپاؤسز کے ٹینشنز کم ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ یہ فکر کا مرحلہ ہے. سیکنڈ ریزن، فیملی اینڈ چلڈرن. خداوند عالم سورہ فرقان میں کیا فرماتا ہے کہ اس رشتے کو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس رشتے کے ذریعے ہمیں، ہماری نسل کو آگے بڑھا. ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ کتراتے ہیں اس رسپانسبلٹی، پیرنٹ ہوڈ کی رسپانسبلٹی کو لینے سے، جبکہ آج ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ایک بہترین ازدواج کو انجام دے، بہترین شادی میں ہو، اور اس سے جو نسل آئے اس کی بہترین تربیت کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ آج جو ہماری گود میں پل رہے ہیں وہ کل وقت کے امام کا لشکر ہے. عزیزان محترم، آئیے پھر سے کمپیئر کرتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی سے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا کے یہاں اولاد ہوئی ہے تو بی بی کی اولادیں کون ہے کہ جو رسول کے دین کو بچا کر لائی ہے؟ امام حسین، امام حسن، بی بی زینب، بی بی کلثوم. ان کی قربانیاں ہیں جو آج دین ہم تک سلامتی سے پہنچا ہے. عزیزان محترم، یعنی ایک پرفیکٹ شادی، ایک اچھے ریلیشن شپ کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اس سے آنے والی نسل اس سے افیکٹ ہوتی ہے. ہم سائیکولوجی، ریلیشن شپ سائیکولوجی میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو بچے ایک
بیلنسڈ شادی سے آتے ہیں، یا جو بچے جو اپنے بچپن میں اپنے پیرنٹس کو ایک انسٹیبل ریلیشن شپ میں دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس ہمیشہ جھگڑا کر رہے ہیں، ماں باپ کے بیچ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ کو لے کر آرگیومنٹس ہے، وہ بچے کبھی بھی ایک اچھی پرسنالٹی کے ساتھ گرو نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے شادی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح سے اسلام نے بتایا ہے اس طرح سے شادی کو بی بی فاطمہ الزہرا نے جس طرح سے شادی کو اور ایک وائف کے کردار کو پریزنٹ کیا ہے، اس طرح سے پریزنٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے اثرات ہمارے بچوں میں دیکھے جائیں گے۔ تھرڈ پوائنٹ کہ شادی اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ they are your garments and you are their garments، کہ خدا نے ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا۔ عزیزان محترم، کیوں خدا نے یہاں پر ایک شوہر کو اپنی زوجہ کے لیے لباس اور ایک زوجہ کو اپنی شوہر کے لیے لباس کہا ہے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے، کمفرٹ دیتا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ isn't it؟ ابھی ٹھنڈی ہے تو ہم گرم لباس پہنیں گے، گرمی ہے تو ہم ٹھنڈا لباس پہنیں گے، یعنی باہر کے انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے کمفرٹ کے لیے ہم لباس کو چنتے ہیں۔ یعنی عزیزان محترم، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباس، اگر آپ اپنے شوہر کا لباس ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے مشکل وقت میں سپورٹ کرے، ہم اس کے عیبوں کو چھپائے، نہ کہ یہ کہ جا کر اس کے عیبوں کو بیان کریں۔ آئیے پھر سے چلتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی پہ کہ کس طرح سے بی بی نے امام علی کو سپورٹ کیا ہے، کس طرح سے بی بی نے امام علی کے بیک بون کا رول پلے کیا ہے، کہ جب رسول اللہ کے بعد سارا عالم پلٹ گیا مگر بی بی فاطمہ الزہرا در در پر گئی ہے اور لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ کیا تم بھول گئے کہ اعلان میں غدیر میں رسول اللہ نے کیا اعلان کیا تھا؟ جب دروازے پر دشمن آئے ہیں تو بی بی اپنے شوہر کے دفاع کے لیے آگے بڑھی ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ بری بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنے شوہر کے عیب کو بیسٹ فرینڈ سے بیان کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بیان کرتے ہیں۔ کیا ہم ہسٹری میں نہیں دیکھتے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں 3 روز کے فاقے ہوتے تھے، مگر کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ بی بی نے جا کر رسول اللہ سے شکایت کی ہو، یا کسی اور سے شکایت کی ہو، یا امام علی سے ریلیٹڈ کسی بات کو اپنے گھر سے باہر بیان کیا ہو؟ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ساری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شادی کے رشتے کی برکتیں ختم ہو گئی ہے، جبکہ بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کون تھی؟ عرب کی ملکہ تھی، اتنی بڑی بزنس وومن بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی، مگر جب رسول اللہ کے گھر آئی ہے تو کس طرح سے رسول کو سپورٹ کیا ہے، اپنی تمام دولت اسلام کے لیے قربان کر دی، کس طرح سے رسول کو سپورٹ کیا ہے، کس طرح سے رسول کا لباس بنی ہے کہ رسول اللہ اپنی ساری عمر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے رہے۔ کیا ہم اس طرح سے اپنے شوہر کا لباس ہے؟ کیا ہم صرف بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کے مصائب کو یاد کرتے ہیں، مجلس کو مناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کے زندگی سے کوئی درس حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو کنیزان بی بی فاطمہ الزہرا کہہ سکتے ہیں جب ہم اپنے ازدواجی رشتے میں بی بی سے نصیحت نہیں لیتے؟ عزیزان محترم، شادی انسان کی زندگی میں بیلنس کو کریٹ کرنے کے لیے ہے۔ شادی اتنا خوبصورت رشتہ خدا نے بنایا ہے کہ جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز ایک ان میرڈ ایک بیچلر کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ اتنا زیادہ درجہ، اتنا زیادہ مرتبہ اسے دیا جا رہا ہے کہ جس نے سنت رسول یعنی عقد کو انجام دیا ہے۔ عزیزان محترم، کیا وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنا زیادہ ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے؟
ڈائیورس کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ طلاق کا صیغہ جب پڑھا جاتا ہے تو 7 عرش الہی لرزتے ہیں. خدا کا عرش کانپ جاتا ہے کس سے؟ طلاق پڑے جانے سے. اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک مومن کے گھر طلاق ہوتی ہے. عزیزان محترم، کیا وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہے کہ کولمبیا میں 9% آف شادی ڈائیورس میں تبدیل ہو جاتی ہے، میکسیکو میں 15%، ٹرکی میں 22%، اسپین میں 65%، فرانس میں 55%. عزیزان محترم، کیوں یہ نمبرز اتنے ریپڈلی بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کچھ بیسکس آف میرج کو بھلا بیٹھے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو میرج کو ہولڈ کرتے ہیں، جو شادی کے رشتے کو بنائے رکھتے ہیں، جو آج ہمارے اندر سے کم ہوتے جا رہے ہیں. سب سے پہلا کائنڈنس، لو، ٹرسٹ، سپورٹ، رسپیکٹ. عزیزان محترم، کیا اگر ایک رشتہ ہو جس میں محبت ہو، جس میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہو، جس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہو، جس میں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ ہو، جس میں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز ہو، کیا کبھی وہ رشتہ طلاق تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. ہم بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی کائنڈنس، کہ بی بی امام علی کے دل کا ایسا سکون تھی کہ بی بی کے جانے پر امام کا کیا گریہ تھا کہ زہرا آپ کے جانے سے علی تنہا ہو گئے ہیں. لو، بی بی کی محبت امام علی کے لیے، کہ ہم تاریخ میں سنتے ہیں کہ جب امام علی جنگ سے واپس آیا کرتے تھے تو بی بی امام کی بی بی امام کے زخموں پہ مرہم لگایا کرتی تھی، امام کی تلوار کو صاف کیا کرتی تھی، بی بی امام کے دل کو سکون دیا کرتی تھی. سپورٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ اسلام جو بہت ہی غربت میں تھا، جب اسلام رسول اللہ نے اعلان اسلام کیا اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو مسلمانوں کی حالت فائنینشلی بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی. بی بی خدیجہ تھی کہ جس نے اپنا تمام مال رسول اللہ پر اور ان کے دین پر قربان کر دیا، کہ جس کے بعد مسلمانوں کے حالات اتنے بیٹر ہوئے. رسپیکٹ، عزیزان محترم، احترام، کہ جس کو ازدواجی زندگی کا پلر بتایا گیا ہے. کیا ہم نے کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ کسی امام نے نعوذ باللہ اپنی زوجہ کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کی ہو، یا کسی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ ڈس رسپیکٹفل ٹریٹمنٹ دیا ہو؟ نہیں. کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک تاریخ میں کوئی روایت ملی ہو نعوذ باللہ کہ بی بی فاطمہ زہرا غصے میں آ گئی یا امام علی سے ڈس ریسپیکٹفلی بات کیا ہو؟ کیا ان کی زندگی میں امتحانات نہیں تھے؟ ہم سے بہت زیادہ تھے. ہم کیا امتحان سمجھتے اپنی زندگی کو؟ بی بی نے جو امتحان دیے اس کے مقابل ہماری زندگی کے امتحان کچھ بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی بی بی فاطمہ زہرا کا صبر، بی بی کا امام کے ساتھ احترام سے پیش آنا، یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک درس ہے، ہمارے لیے یہ ایک رول ماڈل ہے. کچھ ایسے ایلیمنٹس کہ جو شادی کو برباد کر دیتے ہیں. few elements that ruin marriage. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اتنا زیادہ شادی کے ریلیشنز کو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اوور ایکسپیکٹیشنز. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کوئی ڈسکمفرٹ نہ ہو، ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو، ہماری لائف میں ہر ایک اچھی لگژوریس چیزیں ہو، ابھی برانڈ نے لانچ کیا اور ہمارے وارڈروب میں موجود ہو، ہمارے ہسبینڈ ہمارے بنا کہے ہی ہمارے لیے سب کچھ کر دے. کیا یہ ایکسپیکٹیشنز جائز ہے؟ کیا یہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے امام علی سے کچھ مانگا ہو؟ نہیں. یہاں تک کہ امام کہتے ہیں کہ فاطمہ، میری خواہش ہے کہ آپ زندگی میں مجھ سے ایک مرتبہ کسی چیز کا مطالبہ کریں. اللہ. اور
ہماری ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ کنٹینٹ نہیں ہے اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں وہ راضی نہیں ہے اور اپنے شوہر سے ایسی ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے جو وہ اسے نہیں دے سکتا، تو اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی عبادت خدا کے نزدیک قبول نہیں ہے اور اللہ اس سے غضبناک ہے. عزیزان محترم، ہماری ایکسپیکٹیشنز کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز انفائنائٹ ہے. ایک آپ ہنس بھی سکتے ہیں یا درس بھی لے سکتے ہیں کہ ایک شوہر اپنے دوست کے ساتھ مارکیٹ میں گیا، اس کو اس کی وائف کے لیے کچھ گفٹ لینا تھا. تو اس کا دوست کہتا ہے کہ بھائی تو نے مارکیٹ کے مال کے ہر ایک اسٹور کو وزٹ کر لیا، اب تو گفٹ فائنل کر لے، تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ تجھے اپنی وائف کو ایک گفٹ دینا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میں ریڈ لے جاؤں گا تو میری وائف کہے گی کہ یلو لانا تھا، اگر میں پرس لے جاؤں گا تو میری وائف کہے گی کہ ڈریس لانا تھا، اگر میں شوز لے جاؤں گا تو میری وائف کہے گی کہ سینڈل لانا تھا. وہ کبھی خوشی نہیں ہوتی ہے، میں اسے کچھ بھی گفٹ دے تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایسا کیا دوں کہ وہ اس میں کوئی نسخ نہ نکال سکے. عزیزان محترم، کیا اسلام ہمیں ایسا کردار رکھنا سکھاتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں ایسی وائف بننے کا درس دیتا ہے؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا، جن کی ہم اپنے آپ کو کنیز کہتے ہیں، کیا بی بی نے ہمیں ایسی زوجہ بننے کا درس دیا ہے؟ دوسری بات، کمپیرزن. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا، ایک اسکالر کہتے ہیں کہ جتنا نقصان ورلڈ وار میں نہیں ہوا ہوگا نا، اتنا نقصان سوشل میڈیا وار کے وجہ سے لوگوں کو ہوتا ہے. اور یہ بات جائز ہے. ہم دیکھتے ہیں کسی نے اسٹوری لگائی کہ وہ فلاں ریسٹورینٹ میں، نیکسٹ ویکینڈ ہمیں بھی وہیں جانا ہے. کسی نے اسٹوری لگائی کہ اس کے ہسبینڈ نے اینیورسری پہ اس کو ڈائمنڈ رنگ دی، اب ہمیں ڈائمنڈ نیکلس چاہیے. کیوں؟ خود کے لیے نہیں چاہیے، بس سوشل میڈیا کو پلیز کرنے کے لیے چاہیے. ہر چیز نوالا منہ میں جانے سے پہلے اسٹوری پہ اور پورے سٹی نے دیکھ لیا ہے. کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا ہمیں اسلام کمپیرزن کرنا سکھاتا ہے؟ ہم اپنے ہسبینڈ سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ I wish I had married so and so. میرے لیے تو اس کا رشتہ آیا تھا. آپ سے شادی کر کے تو میری زندگی تباہ ہو گئی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. I wish آپ اس کی طرح دکھتے ہوتے ہیں. اس کا ہسبینڈ تو کتنا اچھا ہے نا، اس کی وائف تو کتنی اچھی. عزیزان محترم، کمپیرزن کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز ملے گی نا تو اس سے بیٹر آلریڈی موجود ہوگی. اور وہ انسان جو اپنی زندگی کو ہمیشہ کمپیئر کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. ہم سب جانتے ہوں گے، سائیکولوجیکل ایک ٹرم ہے دا پیرامڈ آف نیڈ. میرے پاس یہ وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں، مگر اس کے اکارڈنگ، اس تھیوری کے اکارڈنگ ایسا ہے جو میسلوز ہائرارکی آف نیڈ کہا جاتا ہے کہ انسان کی کچھ نیڈ سیٹل ہو جائے، اس کے بعد اسے کچھ اور چاہیے. وہ نیڈ سیٹل ہو جائے، اس کے بعد اسے کچھ اور چاہیے. اور یہ ایک نیور اینڈنگ بیٹل ہے کہ جس کا کبھی کوئی اینڈ نہیں ہے. عزیزان محترم، ہم جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، کیا ہم جانتے ہیں کہ اس میں سے 90% ہیپینس فیک ہے؟ ہر چیز جو سوشل میڈیا پر نظر آئے وہ سچ نہیں. کیا ہم نے کبھی بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کو کسی سے کمپیئر کیا ہو؟ کیا بی بی نے ہمیں ایسا درس دیا ہے؟ نہیں. عزیزان محترم، دوسروں کی جھوٹی خوشیوں کو دیکھ کر اپنی سچی خوشیوں کو اور اپنے رشتوں کو برا بنانا، اپنے رشتوں میں پرابلمز کریٹ کرنا، یہ یقیناً ایک احمقانہ حرکت ہے جو ہمیں اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام اس کی تنبیہ کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ، انٹرفیئرنس. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ازدواجی ریلیشنز میں، ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشنز میں انٹرفیئرنس ہے. کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میری بہو ہر چیز وہی کرتی ہے جو اس کے میکے سے اسے کہا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے عزیزان محترم؟ بوتھ ویز، دونوں جگہ سے. نہ ہسبینڈ کی فیملی کو
ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، نہ وائف کی فیملی کو ہسبینڈ اینڈ وائف میں انٹرفیئر کرنا چاہیے. اچھا، فیملیز تو اب ایک اسٹیپ پیچھے ہو گئی ہے. آج کل انٹرفیئرنس کس کا ہے؟ مائی بیسٹ فرینڈ. شادی میں ہسبینڈ کی کیا چاہت ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مائی بیسٹ فرینڈ ہیز آسکڈ می ٹو ڈو دیٹ. آج کل ہر چیز فرینڈس کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، ہر ایک چیز میں ایڈوائس فرینڈ سے لی جاتی ہے. عزیزان محترم، یہ رشتہ جو ازدواج کا ہے، یہ اللہ نے شوہر اور بیوی کے بیچ رکھا ہے. ان دو کے بیچ کسی بھی تیسرے کو لانا اس رشتے کی توہین ہے. کیا ہم نے کبھی بھی دیکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی ازدواج کے بیچ میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کا حق دیا ہو؟ اعوذ باللہ، نہیں. یا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ امام علی نے کسی کو اپنے ازدواجی ریلیشنز کے بیچ میں انٹرفیئر کرنے کا حق دیا ہو؟ نہیں. عزیزان محترم، جب یہ دو لوگ کے ریلیشن کے بیچ کسی کا بھی انٹرفیئرنس آ جائے تو دونوں کی عزت پامال ہو جاتی ہے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر علماء اپنی بکس میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک ہسبینڈ کو اپنی وائف سے کوئی پرابلم ہو تو اسے چاہیے کہ اکیلے میں اس سے ڈسکس کرے اور سالو کرے، اینڈ وائس ورسا. اگر وائف کو اپنے ہسبینڈ سے کوئی پرابلم ہو تو اسے چاہیے کہ تنہائی میں اس سے محبت کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ ڈسکس کرے اور خود ہی اسے سالو کرے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے ازدواج کے بعد امام علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی میں کبھی کوئی انٹرفیئرنس رسول اللہ کی طرف سے نہیں رہا. عزیزان محترم، تیسرا پوائنٹ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں کو ریون کرتا ہے وہ ہے کمپلینس. یہ پوائنٹ اپنے آپ میں اٹ از سیلف ایکسپلینٹری. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. دو دوست تھے، اس میں سے ایک کی شادی ہو گئی. اب وہ دوسرا دوست اس اپنے پہلے دوست سے پوچھتا ہے کہ بھائی تیری شادی ہو گئی مگر تیری لائف میں کوئی چینج نہیں ہے، تو جیسے ایک بیچلرز لائف جیا کرتا تھا تیری لائف بالکل ویسی ہی ہے. تو کہتا ہے کہ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میری روٹین میں کوئی چینج نہیں ہے. میں آفس جاتا ہوں، پھر باہر آتا ہوں، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اور رات کو گھر جا کر سو جاتا ہوں. تو اس کا دوست پوچھتا ہے کہ کیوں ایسا؟ تو وہ کہتا ہے کیونکہ مجھے گھر جانے سے ڈر لگتا ہے. تو اس کا دوست پوچھتا ہے اچھا اپنے گھر جانے سے ڈر لگتا ہے، کس چیز کا؟ تو کہتا ہے جیسے ہی میں دروازے پہ پہنچتا ہوں تو لاک کھلتے ساتھ ہی کمپلینس شروع ہو جاتی ہے. آج ایسا ہوا ویسا ہوا، اس نے آپ کے رشتہ داروں نے مجھے یہ کہا، آپ کے گھر میں ایسا ہوا، یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے. اس میں مجھے نا گھر جانے سے ڈر لگتا ہے. تو میں گھر سے باہر رہتا ہوں اور فون پہ ویٹ کرتا ہوں کہ کب گڈ نائٹ کا میسج آئے، اس کے بعد میں گھر جاؤں، کہ گھر جاؤ تو سب سو چکے ہو. عزیزان محترم، کیا اسلام ہمیں ایسا بننا سکھاتا ہے؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ بی بی نے امام علی سے شکوے کیے ہو یا بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ سے شکایتیں کی ہو؟ عرب کے بدو دور میں، جاہل زمانے میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت کا وقت قریب تھا تو کیونکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ سے عہد کیا، لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. مگر پھر بھی کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے منہ پر شکایتیں آئی ہو، یا امام علی کے زوجہ بی بی فاطمہ الزہرا نے کبھی شکوے کیے ہو؟ عزیزان محترم، یہ بیویاں ہمیں کیا درس دیتی ہیں کہ جہاں صبر کرنا مشکل ہو وہاں شکر کیا کرو. عزیزان محترم، یعنی یہ کمپلینس جو ہر روز تھوڑی کمپلینس، یہ سب کچھ ایک فرسٹریشن میں پائلڈ اپ ہو جاتا ہے جس سے ہمارا ریلیشن خراب ہوتا ہے. فورتھ ریزن، لیک آف پیشنس. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں کسی کو ٹالرنس نہیں چاہیے، کسی کو سیکریفائز نہیں کرنا ہے، کسی کو پیشنس نہیں رکھنا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے شادی کی، دا مومنٹ وی اسٹیپ ان اندر ہاؤس سب کچھ ہمارے حساب سے ہو. وہاں لوگ جو سالوں سے ایک طریقے سے رہ رہے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے.
سب کچھ میرے اکارڈنگ چلنا چاہیے، سب کچھ جیسا میں چاہوں ویسا ہونا چاہیے، ہسبینڈ بھی میرے حساب سے چلنا چاہیے، ہسبینڈ کی فیملی بھی میرے حساب سے چلنا چاہیے. کیا یہ پاسبل ہے؟ عزیزان محترم، اگر آپ ایک نئی دنیا میں آ رہے ہو تو obviously ان لوگوں کا بھی فریضہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر ایکسپٹ کرے، مگر آپ کا بھی فریضہ ہے کہ جس سچویشن میں آپ ہو اب اس سچویشن کو ایکسپٹ کریں. آئیے پھر سے چلتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کی روشنی کی اور، کہ جب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کے گھر امام علی کے گھر آئی ہے تو امام علی کا گھر کیسا تھا؟ ہم سب سنتے ہیں کہ امام علی کے گھر پر ایک بوریے کا بستر تھا، ایک چکی تھی، کچھ برتن تھے، مگر بی بی فاطمہ الزہرا کا پیشنس، صبر، سیکریفائس کہ بی بی نے اس گھر کو جنت کا گھر بنا دیا. علماء فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، ایک زوجہ، ایک خاتون خانہ کے ہاتھ میں ہے، یا وہ چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا دے یا وہ چاہے تو اپنے گھر کو جہنم بنا دے. اچھا، اب ہمیں یہ کوشچن آتا ہے نا کہ کیوں ہم ہی سب کچھ کریں؟ کیا سب کچھ ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے سیکریفائسز یا آپ کے اپنے گھر میں کام کرنے کا کتنا اجر ہے تو کل سے ہم سب ایڈیشنل کام کرنے لگیں گے، میڈس کو چھٹی دے دیں گے. پتہ ہے کیا ثواب ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے گھر میں ایک گلاس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھے اسے شہید کا ثواب ہے. جو عورت اپنے گھر میں کام کرتے ہوئے گزر جائے تو وہ شہید ہے. عورتوں کے لیے جہاد ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور اپنے گھر کو سنبھالے. جہاد کا درجہ عزیزان محترم، جہاد کتنا مشکل ہے. بیٹل فیلڈ میں جانا ہے، زخم بھی لینا ہے، چوٹ بھی لگے گی، شاید مر بھی جائیں گے. ہمارے لیے خدا نے کتنی رحمتیں رکھی ہے، کتنی برکتیں رکھی ہے کہ اپنے گھر کو سنوارے، اپنے گھر کو سنبھالے، اور وہ ہمارے لیے جہاد ہے، مگر ہم آج وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اسلام نے کبھی بھی عورتوں کو گھر سے باہر جا کر کام کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ، شی واز ہر سیلف اے بزنس وومن. اسلام نے کبھی، اسلام آرتھوڈاکس ریلیجن نہیں ہے کہ جس نے عورتوں کو باہر جا کر کام کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ اپنے حجاب کے ساتھ اپنے دائرے میں حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے بے شک عورتیں جا کر باہر کام کر سکتی ہے. بلکہ عورتوں کے لیے تو اللہ نے مردوں کو کہا ہے، اسلام نے مردوں کو کہا ہے کہ اپنی وائف کی ہیلپ کیا کرے. رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ گھر کے باہر کے کام امام علی کریں گے اور گھر کے اندر کے کام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کرے گی. یعنی کاموں کو بھی بانٹ دیا ہے اسلام نے. آپ جانتے ہیں یہ روایتیں آپ جا کر اپنے ہسبینڈ کو سنانا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنے گھر میں اپنی وائف کی ہیلپ کرے، گھر کے کاموں میں ہیلپ کرے، تو اللہ اسے اتنا اجر دے گا جتنے اس کی باڈی پہ ہیئر ہے، جتنے اس کے بطن پہ بال ہے. کیا ریوارڈ؟ جتنے بال ہے اتنا ریوارڈ. مگر کیا ریوارڈ؟ کہ اس نے اللہ کی عبادت کی. کیسی عبادت؟ کہ سارے دن روزہ رکھا اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری. عزیزان محترم، اپنے شوہروں کو یہ روایت سنائیے گا انشاءاللہ کہ آپ سب کو ہیلپ ملے گی. مگر دیکھیں، اسلام نے ازدواج کے ریلیشن میں سارا بوجھ عورتوں پہ نہیں ڈالا ہے. اللہ نے، اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے ریلیشن کو بتایا ہے کہ یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کا رشتہ ہے، اور دونوں مل کر خوش اسلوبی سے اس رشتے کو چلا سکتے ہیں. عزیزان محترم، ہم جب بی بی فاطمہ الزہرا اور امام علی کی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام علی اور بی بی فاطمہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم تھے، کس طرح ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث تھے. ہم ان کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے شوہر کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے ایک ریزن آف ہیپینس بننا چاہیے.
ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا. تو جو رسول اللہ کے صحابی تھے، اصحاب تھے، وہ رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا اس شخص کی زندگی میں کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ کیوں یہ سوال لے کر آئے ہو؟ تو وہ اصحاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ شخص ہم جب بھی اسے دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک اسمائل ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے. تو جب وہ شخص آیا تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ صحابیوں کا یہ سوال ہے کہ کیوں تم ہمیشہ مسکراتے ہو، کیوں تم ہمیشہ سکون میں ہوتے ہو؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی امتحان نہیں ہے؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی پرابلمز نہیں ہے؟ تو پتہ ہے وہ شخص کتنا خوبصورت جواب دیتا ہے. وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، میری زندگی میں بھی امتحان ہے، میری زندگی میں بھی مشکلات ہے، مگر میرے سکون کا ریزن میری وائف ہے. جب بھی میں پرابلمز میں ہوتا ہوں یا جب بھی میں مایوس ہوتا ہوں اور جب بھی میرا منہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے تو میری وائف مجھ سے سوال کرتی ہے کہ اے میرے شوہر، کیا بات ہے، تم آج کچھ پریشان نظر آتے ہو؟ کیا تمہاری پرابلم یا تمہاری پریشانی یہ دنیا ہے یا تمہاری پرابلم، تمہاری پریشانی آخرت ہے؟ پھر وہ مجھ سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری یہ ٹینشن کی وجہ یہ دنیا ہے تو تم اپنی ٹینشن کو بالکل چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، چند روز کی ہے، اور اس دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور اگر تمہاری یہ ٹینشن کی وجہ آخرت ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ تمہاری عاقبت بخیر ہو. وہ شخص کہتا ہے کہ جب بھی میری وائف مجھ سے یہ جملے کہتی ہے تو میرے دل کو سکون آ جاتا ہے کہ اگر دنیا کی بھی ٹینشن ہے تو ایک بہترین ہم سفر ہے، اور اگر آخرت کی ٹینشن ہے تو اس نے میرے حق میں دعا کی ہے، اس لیے میں ہمیشہ سکون میں ہوتا ہوں. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے شخص، واقعاً تیری زوجہ جنتی. عزیزان محترم، ہم اپنے شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ بیچارے ان کے ٹینشنز تو ایک جگہ، ہم اپنے گرجز ان کے اوپر کتنا نکالتے ہیں، ہم اپنا فرسٹریشن کتنا نکالتے ہیں. عزیزان محترم، سائیکالوجی کہتی ہے کہ جس شوہر کے گھر میں سکون ہو وہ باہر اپنی کریئر میں بیسٹ دے سکتا ہے، اس کا پوٹینشیل نارمل لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ہسبینڈ سکسیسفل ہو اپنے کریئرز میں، تو اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ بیک آف دا مائنڈ ہم انہیں سکون دیں. ایک آخری واقعہ کہ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں ایک سڑک سے جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ تمام لیبرز برکس کو اچھالتے ہیں اور اوپر والے لیبرز ان برکس کو پکڑ کر دیوار پر لگاتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ نارملی جو لیبررز برکس کو پھینکتے ہیں تو وہ ایک ہائٹ تک، ایک پرٹیکولر ہائٹ تک پہنچتی ہیں، مگر ایک مزدور ایسا ہے جب وہ برکس کو اچھالتا ہے تو وہ نارمل ہائٹ سے زیادہ اوپر تک جاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ فزیکلی تو یہ لیبر ایک عام سا کمزور سا لیبر ہے. میں نے 2-3 دن تک اس ماجرے کو آبزرو کیا. پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تیرا پوٹینشیل ان سب لیبررز سے زیادہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کیونکہ میں بالکل سکون میں ہوتا ہوں. جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری وائف مجھ سے کہتی ہے کہ آپ گھر کی کوئی ٹینشن مت لینا، یہاں کی فکر بالکل مت کرنا، اپنے کام پر فوکس کرنا، یہاں میں سب کچھ سنبھال لوں گی. عزیزان محترم، ہم ہسبینڈ آفس سے آئے اور گھر میں انٹر ہو تو پانی کا گلاس بعد میں، سب سے پہلے پورے دن کی کمپلینس. جبکہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب آپ کے شوہر آئیں تو مسکرا کر ایک اسمائل کے ساتھ ان کا ویلکم کرو، انہیں پانی دو، ان سے پوچھو کہ آپ کا دن کیسا تھا. اور یہی درس ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی سے ملتا ہے. عزیزان محترم، نہ صرف اچھے وقت میں بلکہ مصائب کے دور میں، جب ظلم کا دور تھا، اپنے بابا کی رحلت کے بعد
بی بی نے کس طرح سے امام کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ دروازے پر لائن آ گئے اور کہتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو، تو سیدہ کہتی ہے کہ نہیں، سیدہ اپنے وقت کے امام کی حفاظت کرے گی۔ لائنوں نے دروازے کو گرا دیا، بطن میں محسن شہید ہو گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، وقت کا تاریخ کا پہلا تماچا سیدہ کو لگا ہے، اور اس دروازے کے اوپر سے کہ جس کے نیچے بی بی ہے، ظالم اندر گھر میں داخل ہو گئے اور داخل ہو کر امام کے گلے میں رسن باندھ کر نکلے ہیں۔ اس وقت میں، اس درد میں سیدہ کی صدا ہے، اما فضہ میری چادر کو لاؤ۔ بی بی نے چادر کو پہنا ہے اور سڑکوں پر نکلی ہے اپنے وقت کے امام کا، اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے۔ امام علی کے بازو کو تھام لیا کہ میں تمہیں علی کو نہیں لے جانے دوں گی۔ کنفس کا وہ تازیانہ کہ بی بی جب تک زندہ رہی تسبیح کو نہ پکڑ سکی۔ عزیزان محترم، وہ بہترین زوجہ کہ جب غسل دے رہے ہیں تو فاتح خیبر علی، امیر المومنین علی چیخ مار کر روئے ہیں کہ زہرا پسلیوں کا درد بھی علی سے چھپا رہا، پسلیاں ٹوٹ گئی مگر علی سے کبھی شکایت نہ کی۔ عزیزان محترم، وہ شہزادی، وہ کونین جنت کی ملکہ، وہ سیدۃ النساء العالمین کہ جس کی حرمت میں بابا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسا زمانہ بابا کے بعد بی بی سے پلٹا ہے کہ امام کہتے ہیں سیدہ تم نے سنا ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے؟ سیدہ کہتی ہے ہاں علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ امام کہتے ہیں سیدہ ظلم یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، ظلم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ وہ دختر رسول کہ جس کی حرمت میں رسول کھڑے ہو جائے، اس بی بی کے گریا سے لوگوں نے علی سے شکایت کی ہے۔ یا علی، سیدہ سے کہیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے کہ سیدہ کے رونے سے ہمارے دل میں خلل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، وہ سیدہ کہ جسے نہ زندگی میں سکون سے رہنے دیا، نہ جس کی لہد پہ ایک روزہ تعمیر کرنے دیا، وہ سیدہ کہ جو بابا کے بعد اتنا روئی کہ بی بی کہتی ہے بابا آپ کے بعد جو مصائب ہم پہ پڑے، اگر وہ پہاڑوں پہ پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عزیزان محترم، وہ سیدہ کہ جس کے رونے پہ بھی پہرا تھا، جس کی قبر پہ بھی پہرا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين يعتقون۔ بار الہا، آنکھوں میں آنسو لیے تیری کنیز خاص کی مجلس، تیری کنیز خاص کے مصائب کو سن کر جو آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، میرے خدا ہم سب کی سب سے اول دعا ہے کہ اس مہدی کو بھیج دے کہ جسے سیدہ نے صدا دی تھی کہ مہدی کہاں ہو۔ اے میرے خدا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ میرے اللہ، ہم سب کی دعا فلسطین کے بھائیوں کے لیے، فلسطین کی امت کے لیے، میرے خدا ان پہ ظلم کو روک دے، میرے خدا ان کے صبر میں اضافہ فرما۔ اے میرے خدا، ہم سب کو بی بی فاطمہ الزہرا کی بہترین کنیز بننے کی توفیق عطا کر۔ اے میرے خدا، بی بی زہرا سی بیٹی، بی بی زہرا سی زوجہ اور بی بی زہرا سی ماں بننے کی توفیق عطا کر۔ اے میرے خدا، ہمیں اس طرح حجاب کرنے کی توفیق دے کہ ہماری شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ اے میرے خدا، ایسی اولاد دے اور ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے وقت کے امام کے سرباز بنے۔ اے میرے خدا، جو دعا مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ ہے، میرے خدا تو بہترین جاننے والا ہے، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اپنی طرف سے ہمیں دنیا و آخرت کی خیر و برکت عطا فرما۔ میرے خدا، تو ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پھر دعوانا الحمدللہ۔
رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك
وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.